سامعین، 20 دسمبر 1832 کو خدیو مصر محمد علی پاشا کے بیٹے ابراہیم نے قونیہ میں ترک فوجوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ جما لیا، مگر مئی 1833 کو ایک صلح نامہ کے ذریعے محمد علی پاشا نے شام، فلسطین، مصر کی گورنری کے عوض سلاطین کو خراج ادا کرنا چاہا۔ 1839 میں پہلا برطانوی کونسل، پہلا انگلینڈ کونسل بیت المقدس آیا۔ اس سے ایک سال بعد فرانس کی شہ پر محمد علی نے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لیکن شکست کھا کر شام و فلسطین سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوا۔ البتہ فرانس نے مقامی عیسائیوں کے تنازعات کا حل کرنے کا حق حاصل کر لیا، مگر چند ہی سال بعد لاطینی اور یونانی عیسائیوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ فرانس نے لاطینیوں کی اور روس نے یونانیوں کی حمایت کی۔ بعض مورخین اس حادثہ کو جنگ کریمیا کا سبب قرار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں روس کو سلطنت عثمانیہ میں مقیم عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کیا گیا، لیکن بالآخر 1852 عیسوی کو سلطان ترکی نے اپنی غیر مسلم رعایا کی حفاظت کا ذمہ از خود لے لیا، اور اپریل 1856 میں ہتی ہمایوں یعنی فرمان شاہی کے ذریعے مسلم رعایا کے حقوق برابر قرار دیے گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو حرم شریف میں آنے کی اجازت دے دی، وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سامعین، تاریخ بتاتی ہے کہ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں، اور یہی دور ہے کہ جب عالمی صہیونیت نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمیشہ فراخ دلانہ سلوک کیا ہے، لیکن ان اقوام نے اس حسن سلوک کے بدلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی سازشیں کی ہیں۔ فلسطین بھی ان سازشوں سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ 1862 میں ایڈورڈ ہفتم زیارت کے لیے جس وقت بیت المقدس میں آیا تو بیت المقدس میں امریکی مشن نے اندھوں کا سکول جاری کر دیا۔ سامعین، یہ پہلا غیر ملکی ادارہ تھا۔ اسی دور میں یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کو پیشکش کر دی کہ فلسطین میں یہودیوں کو اراضی خریدنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ نہ صرف ترکی کے تمام قرضے ادا کر دیں گے بلکہ آئندہ بھی اسے ضرورت کے مطابق مالی امداد دیتے رہیں گے، لیکن غیور جسور سلطان عبدالحمید نے صہیونی رہنما ہرزل کو کہلوا بھیجا کہ وہ اس خیال کو ذہن سے باہر نکال دے جب تک عثمانی سلطنت کا ایک بھی غیور فرد زندہ ہے ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہودی اگر ساری دولت بھی دے دیں تو میں اس کے عوض بھی فلسطین کی ایک انچ زمین بھی جو کسی مسلمان کے تصرف میں ہے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس جواب کے بعد صہیونیوں نے اپنی تمام توجہ سلطان مرحوم کے ذاتی دوست قیصر جرمنی ولیم پر مرکوز کر دی اور اسے زبردست مالی سیاسی امداد کی پیشکش کر کے سلطان کو اس امر پر رضامند کرنے کے لیے کہا۔ قیصر ولیم ثانی نے اپنے بعد دورہ ترکی کے دوران اس کی کوشش بھی کی، مگر سلطان اپنے موقف سے نہ ہٹے۔